تے حضور نو کچھ عجائبات دکھائے گئے، مشاہدہ کرایا گیا، حضور نو دکھائے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طبقہ دیکھا، او دے وچ مرد بھی نہیں، او دے وچ عورتاں بھی، انہاں دے کول صاف ستھرا گوشت بھی پیا ہے، بدبودار گوشت بھی پیا ہے۔ وہ صاف ستھرا چھڑ کے بدبودار گوشت پیا وہ طبقہ کھاندا ہے، اور لوگ پہ کھاندے نے، وہ مرد بھی کھاندے نے پے، عورتاں بھی کھاندیاں نے پیاں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جبریل امین کو استفسار فرمایا، حضور نے پوچھا اے جبریل اے دس اے خوشبودار تے اچھا تے صاف ستھرا گوشت چھوڑ کے اے حرام پہ کھاندے نے، بدبودار پہ کھاندے نے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اے عورتاں نے جڑے اپنا حلال نو چھڑ کے حرام ہو جاندیاں سن، اے اور مرد نے جنہاں نے اللہ تبارک و تعالی نے جو بیویاں حلال کیتیاں سن، اے بھی حلال چھڑ کے حرام ہو جاندے سن۔ اور اے عذاب انہاں نو قیامت تک ہوندا رہے، او بدبودار گوشت کھاندے رہنے۔ حضور نے کی چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ کی کرنا ہے؟ اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرنی۔ اچھا اے حیا وچ بھی شامل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حیا جڑا نا اے مومن دا اوڑھنا تے بچھانا ہونا چاہیے۔ فرمایا جڑا حیا دار نہیں وہ مومن ہی نہیں، جڑا حیا والا نہیں وہ مومن ہی نہیں۔ تو رات دی وقت اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پنجویں بات ارشاد فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والبطن، اپنے ٹھڈاں دی حفاظت کرو، اپنے پیٹاں دی حفاظت کرو، اپنے ٹھڈاں دی حفاظت کرو۔ اب آپ جی وقار سوچی پہ گئے ہونے کہ پیٹ دی حفاظت کی ہوئی، ایک گل سمجھ آ گئی ہے کہ نماز پڑھنی ہے، ایک گل بھی سمجھ آتی ہے کہ زکات دینی ہے، کسی دی امانت بھی نہیں کھانی۔ اب آپ جی وقار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی ارشاد فرمایا، ساری سمجھ میں گل نہیں پئی آتی، آؤ میں سمجھانا۔ اب آپ جی وقار ڈاکٹر کو جاؤ نا، ڈاکٹر نو جا کے بیماری دسو، ڈاکٹر جناب من دوائی دینا ہے، نال پرہیز دس دینا، نال پرہیز بھی دستا ہے، کہنا ہے اچھا تیرا میدا خراب ہے نا، تو آبادی شہواں نہیں کھانیاں، تو اے شے بھی نہیں کھانی، اے شے بھی نہیں کھانی۔ اگر کھائے گا تو دوائی اثر نہیں کرے گی، دوائی اثر اور کون کرے گی جب اس سے پرہیز کرے گا، جب میری دسیاں ہوئی گلاں تے عمل کرے گا۔ اب آپ جی وقار اساں کلمہ بھی پڑھ لیا، مسلمان بھی ہو گئے، کملی والے دے غلام بھی کہہ لگ پے، پر جہڑیاں گلاں اللہ دے حبیب نے دسیاں جدوں تک انہاں تے عمل نہیں کریں گے، پرہیزگار نہیں ہوں گے، اللہ رب الجلال نے ہدی للمتقین، ہدایت والے تے متقین دی شان اللہ رب الجلال نے بڑھا دتیاں نے۔ اگر اسی مسلمان چاہندے ہاں کہ جناب من ساڈیاں جناب من ساڈا کھویا ہوا مقام واپس آ جائے، اج اسی جگہ جگہ تے ذکر پہ کھانے ہاں، کافر جناب من جڑے 313 کافر تے بھاری سن، اج اسی 1.5 ارب تو زیادہ ہو گیا جناب من کافر ساڈے تے بھاری نے۔ سانو کی ہو گیا ہے، کی وجہ بن گئی ہے، کی گل بن گئی ہے؟ اب آپ دی وقار وجہ ہے بنی ہے اسی اللہ نو بھی چھڑ دیتا ہے، اللہ دے رسول نو بھی چھڑ دیتا ہے، صرف نام تے ایمان والے رہ گیا، نام تے کلمے والے رہ گیا۔ اب آپ دی وقار ایسے واسطے شیطان غالب ہو گیا ہے، اسی مغلوب ہو گئے، شیطان غالب آ گیا ہے، اسی مغلوب ہو گیا۔ سانو کوئی دین دی گل دسے، سانو سب تو زیادہ چڑ ہو دیتے ہوندی ہے، کوئی جناب من تین دن نفل واسطے بیٹھن دی دعوت دے، سانو سب تو زیادہ برا وہی لگتا ہے۔ اس واسطے برا لگتا ہے کیونکہ اتنے بیٹھ کے سانو اللہ رسول دیاں گلاں سننیاں پینیاں نے، اسی جناب من تے جا کے چوکر چورایا دے اندر چوریاں کرنیاں نے، اسی تے جناب من گالم گلوچ کرنا ہے، اسی تے جناب من جا کے گلے شکوے کرنے نے۔ آباد جی وقت پہ جڑا وقت اللہ رسول دے ذکر وچ گزرے گا تے پھر ساڈے حصے دے وہ کم کون کرے گا؟ ہے جی حضور نے فرمایا اپنے پیٹاں دی حفاظت کرو۔ پیٹاں دی حفاظت دا سب تو بڑا پتہ کی ہے؟ حضور غوث اعظم جناب سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ
آپ نے فرمایا جدوں کوئی بندہ حرام کھاندا ہے تے او دا دل مردہ ہو جاندا ہے، او دا دل حرام کھان والے دا دل مردہ ہو جاندا ہے تے آپ فرماتے ہیں حلال کھان والے دا دل زندہ ہو جاندا ہے۔ حلال کھان والے دا دل زندہ ہو جاندا ہے، حرام کھان والے دا دل مردہ ہو جاندا ہے۔ اب آگے دی وقت جدوں دل مردہ ہو جائے پھر نماز تے بندہ پڑھتا ہے لیکن رسمان نماز ہوتی ہے، ذکر الہی تے بندہ کرتا ہے پر اس دریائے وحدت دے اندر ہوتا دن ہو کے ہیرے تے موتی نہیں لبدے، بس زبانی ذکر کرتا ہے۔ دل تے اثر کدوں ہوئے گا؟ جدوں دل زندہ ہوئے گا۔ دل تے اثر انداز اللہ کا ذکر کدوں ہوئے گا؟ جدوں دل بولو جدوں دل زندہ ہوئے گا، جدوں دل زندہ ہوئے گا۔ آباد دی وقار تے زندہ دل کدوں ہوئے گا؟ بقول جناب عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں مومن دا دل او تو زندہ ہوندا ہے جدوں پیٹ دے اندر حلال رزق پاوندا ہے، جدوں حلال رزق پیٹ اندر پاوندا ہے اس ویلے اللہ او دا دل زندہ کر دیندا ہے۔ جدوں دل زندہ کر دیندا ہے پھر تلاوت کردا ہے تے کہندا ہے میں ہن کردا ہی جاواں۔ جدوں عبادت کرتا ہے کہنا میرا دل ان عبادت وچ لگا ہے، میرا دل کرتا ہے میں رات بھی دنے بھی صبح بھی تے شام بھی دوپہر بھی تے ادھی رات بھی اللہ دی عبادت وچ ہی گزار دینا، میری زندگی بھی نہیں گزر جائے۔ تے ہن ذرا سمجھیا جے اس گل نوں، ساڈا عبادتاں وچ دل کیوں نہیں لگدا؟ اگلی گل میں نہیں کرنی۔ العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اپنے پیٹاں دی حفاظت کر، فرمایا واللسان، چھویں بات یہ فرمائی واللسان، اپنی زبانوں کی حفاظت کر، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ حضرات آپ بھی کچھ سیانے بندے ہو، کہندے ہو کہ ایک جنگل وچ گیا ایک جال وچ دو شیر بولو نہیں رہ سکتے، دو شیر نہیں رہ سکتے۔ دسو جس دل وچ رحمان دی محبت ہوے شیطان اتنے رہ سکتا ہے؟ بولو رہ سکتا ہے؟ تے جس زبان تو بندہ درود اور قرآن پڑھتا ہوئے اس زبان سے گالم گلوچ چنگی لگتی ہے؟ کل میرے بھائی یوسف صاحب کا کوئی بندہ آیا عدالتوں، میری ادھر ملاقات نہیں ہو سکی تے وہ شاید کتنے بعض لوگوں کو جھوٹ بول کے گیا کہ عابد صاحب نے فون کر کے میرے دل تک تمیزی کی تھی اور میں نے گالم گلوچ کی تھی، کروڑ ہار مرتبہ معافی چاہنا۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں میرا وہ دن کسی بھی طرح کا رابطہ نہیں ہوا۔ اس شخص نے تو پتہ ہے نا بازاری اور عدالتی زبان جو ہوتی ہے انہوں کا طریقہ ہے کار کی بندے کو بدل کرنا، یہی طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے۔ بندہ نہیں چینج بدل ہو کے آ جائے گا، انہوں پتہ ہے اس بندے کی عزت ہے، لہذا ہے کہ میں اچھی خاصی اینج کر کے جاواں، میں نے گیڑا پھیر کم میں گیڑا دے کے بھی تے جاواں نا۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، جھوٹی گواہی نہ دو۔ کی نہ دو؟ جھوٹی بولو بولو، جھوٹی گواہی نہ دو، جھوٹ نہ بولو، جدو بولو سچ بولو، جدو بولو حق بولو، تھوڑی زبان حق بولنے والی ہوگی، جدو بولو سونا بولو، برا نہ بولو۔ قرآن نے بھی کیا کہ قولوا للناس حسنا، جدو بولو سونا بولو۔ قرآن نے کی کیا؟ قولوا للناس حسنا، جدو بھی بولو سونا بولو۔ اللہ کا بھی فرمان ہے، اللہ نے حبیب کا بھی فرمان ہے۔ تو امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا ان 6 شیاں دی ضمانت تسی دے دیو، جنت دی ضمانت میں محمد دے دیتا ہے جی۔ یہ ایسے اوکھیاں ہے کہ نہیں، یہ مشکل تے نہیں، بلا کوئی امانت رکھے کسی دی شے رکھی ہے وہ اپنی لینا ہے دے دے، کوئی بلائے تے سارے جائے اپنا گیا کہ اذان ہو گئے وضو کیتا مسجد آ گئے
حضرت علی کو کسی نے پوچھا یا حضرت اے فرماؤ تانوں پسند سب تو زیادہ کیڑا عمل ہے؟ آپ فرمان لگے مینوں گرمیاں دے روزے سردیاں وچ نماز واسطے وضو کرنا پسند ہے۔ کی کرنا پسند ہے؟ سردیاں اور مشکل ہوتا ہے، اور گرمیاں تے ہر بندہ چار چار باری نہ لینا ہے، سردیاں دے اندر بڑا مشکل ہے وضو کرنا۔ ہن تے ماشاءاللہ بڑی سہولتاں آ گئی، اس ویلے تے ٹھنڈے پانی دا گمان بھی نہیں سی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت علی مرتضی فرماتے ہیں کہ مینوں اگر پسند ہے نا، مینوں جڑے دو عمل بڑا پسند نے، چنگے بہت اچھے لگتے ہیں، وہ کی نے گرمیاں وچ روزے رکھنے تے سردیاں وچ ٹھنڈے پانی نال وضو کرنا۔ آپ اندازہ لاؤ کہ وہ لوگ نے جنہوں نے اپنے نفس دی نہیں مننی، اپنے رب دی مننی، اپنے رب دی مننی ہے۔ رات دی وقار حضور نے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ رات دی وقار ان 6 چیزاں تے عمل کرنا۔ نماز پڑھنا مشکل کم تے نہیں، اذان ہوئی گھروں وضو کیتا پاک صاف ہوئے، بلکہ نماز تے جس ویلے پڑھنی ہے نمازی بندہ ہر ویلے پاک بھی رہتا ہے تے صاف بھی رہتا ہے۔ نماز اپنے پڑھنے والے نو ارادہ ہی کر لو نا، پہلا پاک بھی کر دیندی ہے، صاف بھی کر دیندی ہے۔ جب بندہ نماز کا ارادہ کرتا ہے ظاہری طور سے صاف ہوتا ہے، جب نماز وچ ہوتا ہے باطنی طور سے صاف ہو جاتا ہے، باطن صاف ہو جاتا ہے، اندر بھی صاف تے باہر بھی صاف۔ دوسری بات زکات، جنہیں امانت کوئی رکھا گیا وہ دیتے نو رکھ لیا، مڑ کے وہ لین آیا تے انہوں خوش ہو کے دیں گے نا۔ کوئی کمڑا ہی ہوگا جڑا کہے گا یار میرے کو لین آیا امانت رکھوائی سے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی دیاں نعمتاں، جو نعمت بھی ہے مال اور وہ دی امانت بھی ہے، جدوں انہیں دیتا ہے وہ دیتے چو دی راہ تے خرچ کرنا بلا کیڑا مشکل ہے؟ مشکل ہے بھی ہے، نہ دینا دے واسطے مشکل ہے، جڑا شیطان دا کہنے کار ہوئے وہ دے واسطے مشکل ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب بندہ دین لگتا ہے نا اللہ کی راہ تے، شیطان آ کے کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، اوے نہ سچ کر، اوے نہ جے بچ ہاتھ پائیں، وہ تیرا 199 ہو جائے۔ سمجھ آئی؟ شیطان کی آ کے کہتا ہے تیرا 100 اور تو دیتا نا تو 99 ہو جانا، تیرا تے مال گھٹ جانا، تو تے فقیر ہو جانا ہے۔ اللہ کی فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے میری راہ پہ خرچ کرنے والے کی مثال ہے مثل الذین ينفقون اموالهم، جڑے مال میری راہ پہ خرچ کرتے ہیں انہاں دی مثال انجے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، جویں انہوں نے کنک دا ایک دانہ بیجیا سی، ایک دانہ فصل دے اندر بویا سی، جدوں وہ دانہ بڑا ہو گیا اسی او دے نال 7 سکیاں لا دتیاں، 7 سکیاں دے وچوں ایک سکی دے اندر 100 دانہ پیدا کر دینے ہیں۔ ایک دانہ بیجیا سی وہ بڑا ہویا، او دے نال 7 سکیاں لگ گئیاں، ہر ایک بالی دے اندر، ہر ایک سکی دے اندر 100 دانہ، جیڑی ذات اگا سکتی ہے وہ ایک تو زیادہ بھی عطا فرما سکتی ہے، ہاں جی، وہ ایک تو زیادہ بھی عطا فرما سکتی ہے۔ اب جی وقار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی میرے امتیو، میرے غلاموں، کم اوقات ہے کوئی نہیں نا، وہ دنات دینا ایک دینا تے 70 پاؤنا، ایک دینا تے 70 پاؤنا، ایک دینا تے بولو یار بولو، تھی تھکے بیٹھے ہو، ایک دینا تے جے پتہ نہیں بولو تے اللہ تعالیٰ اس بولن دے صدقے ہی زبان کی برکت پا دے تے مال وچ بھی برکت عطا کر دے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا ولیوں کے اندر بہت بڑا نام ہے، آپ دے کول آ گئے مہمان تے آپ دے گھر کچھ بھی نہ تے تھوڑی دیر گزری تے ایک کسی کا نوکر ملازم روٹی دینا آ گیا، روٹیاں سن 5، روٹیاں سن 5، آپ فرمان لگیاں کنیاں 5،
مڑیاں میریاں نہیں کسی ہور دیاں جا لے جا. تھوڑی دیر گزری ایک بندہ 10 روٹیاں لے کے آ گیا. آپ نے فرمایا ہاں بھائی کنیاں 10. فرمایا میریاں نے یہ میرے واسطے آئی ہیں. خاتمہ نے پوچھا بیٹی جی پہلے بھی تو روٹیاں سن لیکن سن 5 لئیاں نہیں ہوں 10 آئیاں. 10 جڑا ہے تھی لے لئیاں گل کی ہے ماجرا کی ہے. آپ فرمان لگیاں میں اللہ دی راہ سے تھوڑی دیر پہلا ایک روٹی خرچ کی تھی. اللہ کا وعدہ کی ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اللہ فرماتا ہے جیڑا ایک نیکی کرتا ہے میں انہوں 10 دا ثواب عطا کرنا میں اودے بدلے انہوں 10 عطا کرنا وا. اب دی وقار آپ اللہ والیاں دا ایمان تے عقیدہ دیکھ لو کہ اگر ساڈا بھی ایک ایمان تے عقیدہ ہو جائے تے پھر جناب من پیٹاں دی حفاظت آپ ہی ہو جائے. پیٹ دی حفاظت آپ ہی ہو جائے. کیوں؟ رشوت لینی نہیں سود کھانا نہیں. اللہ فرماتا ہے او سود کھان والے ہو تسی کہندے ہو سود نال مال ود جاندا ہے. اللہ فرماتا ہے سود نال گھٹدا جے وایربی